حضرات ہیں وہ معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی رسالتوں کو ماننا اور پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو بجائے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبی کا زیادہ تذکرہ ہوتا، اس کے اوصاف زیادہ ہوتے تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ لیکن ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا قرآن پاک میں نہ کہیں اشارتاً موجود ہے نہ کنایتاً۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا، اس کا تحفظ کرنا ہر ایک کے لیے فرض اور لازم ہے۔ نمونے کے طور پر یہاں چند آیات مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے اسلوب میں جو تقریباً 7 آیات ہیں، میں آیات اور ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہو تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں آیات مبارکہ کے ترجمے میں کوشش کی گئی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ نقل کیا جائے۔ تو اس پوری کتاب میں اسی طرح جماعت کی جو مطبوعہ کتب ہیں ان سب میں تقریباً حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ترجمے کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اے کتاب والو، کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے۔ تو دیکھ رہے ہیں پہلی آیت مبارکہ میں من قبلک ہے، جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے۔ اس آیت مبارکہ میں وما انزل من قبل، جو کچھ نازل ہو چکا آپ سے پہلے۔ تیسری آیت مبارکہ ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ لیکن جو پختہ ہیں علم میں، ان میں اور ایمان والے
سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ اور چوتھی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی پہلے۔ پانچویں آیت مبارکہ ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا تیری طرف اور جو اتارا تجھ سے پہلے۔ چھٹی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شرک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے اعمال اور تو ہو کر ٹوٹے میں پڑا، یعنی یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ساتویں آیت مبارکہ ہے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو یہ 7 آیات مبارکہ نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر اور صاف طور پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاؤ، پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی نے پیدا ہونا ہے اور نہ اس کو کتاب دی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو بجائے سابقہ کتب کے سابقہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے اس پر ایمان لانے کا بھرپور طریقے پر اور پرزور طریقے پر ذکر ہوتا، لیکن قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا اسلوب ہے، آپ حضرات پھر دیکھ لیں گے۔ دوسرا اسلوب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جن میں ماضی کا صیغہ موجود ہے، ان آیات مبارکہ میں بھی ہے، ان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، لیکن دوسرے اسلوب میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں بھی ماضی کا صیغہ انزلا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بھیجنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو بھیج دیا، اور جو کتابیں نازل فرمانی تھیں وہ نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور کتابوں کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب میں آیات مبارکہ اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 1 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ تفسیر ان آیات مبارکہ کی تو تفسیروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو دعوت دی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور جو
ملت ابراہیمیہ پر ہونے کے دعوے دار تھے، مشرک وغیرہ، سب کو کہا کہ اب ملت ابراہیمیہ ہو یا سابقہ شرائع ہوں، وہ سب کی سب قرآن پاک میں آ گئی ہے، اب تم قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ تو بطور خلاصے کے ایسی آیات مبارکہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرما کر ان کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان کی ترغیب دی۔ تو فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر اور جو اتارا ابراہیم پر۔ تو دیکھو اس میں وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، یہ ماضی کے صیغے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا ہم پر اور جو کچھ اتارا ابراہیم پر۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کے ذریعے اللہ نے خطاب فرمایا کہ کھل کر اعلان کریں، تو اس کے ضمن میں ہمیں بھی سمجھایا گیا ہے کہ آدمی اپنا عقیدہ کھل کر بیان کرے، کھل کر۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ کمزوری ہے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کم از کم اپنا عقیدہ کھول کر بیان کریں، تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے گی، اور یوں نہیں کہ آدمی صلح کل بنا رہے، روادار بنا رہے اور سب کی باتیں سن کر خاموش رہے، اس طرح نہ کرے، اپنا عقیدہ کھل کر بیان کر دے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن آج اللہ، آیت نمبر 3، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وحی بھیجی تیری طرف جیسے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ابراہیم پر اور اسماعیل پر۔ اس اسلوب میں 3 آیات مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ ان تینوں آیات مبارکہ میں ماضی کے صیغے ذکر کر کے انبیاء سابقین کی نبوتوں اور ان کی وحیوں کا ذکر کر دیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کی نبوتوں اور رسالتوں پر ایمان لاؤ اور ان کی وحیوں پر بھی ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا اور نہ اس پر وحی نازل ہوگی۔ آگے اسلوب نمبر 3 ہے، یہ عجیب اسلوب ہے۔ اس اسلوب میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے ہم تعمیر کھڑی کرتے ہیں تو تعمیر سے پہلے نقشہ دیکھتے ہیں، نقشہ نویس سے نقشہ بنواتے ہیں، اور پھر جو تعمیر کرنے والا ہے، مستری ہے، ٹھیکیدار ہے، وہ اس نقشے کو دیکھ کر اس کے مطابق تعمیر کھڑی کرتا ہے۔ تو اگر نبوت کے سلسلے کو اس طرح حصی طور پر دیکھا جائے، تسلیم کیا جائے، تو قرآن پاک میں اس کا نقشہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں بسایا،
اور جنت سے پھر زمین پر بھیجا تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اترو، سب کے سب اترو، آدم بھی، حوا بھی، اور ان کی پشتوں میں جو اولاد تھی وہ بھی، سب کے سب اترو۔ اور فرمایا اما یأتینکم منی ھدی، اگر تمہارے پاس میری شریعت آئے، میری ھدی سے مراد شریعت ہے، تمام مفسرین حضرات نے لکھا ہے فمن تبع ھدایا، جو میری شریعت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، مفہوم دونوں کا قریب قریب ہے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج کر ان کو اور ان کی اولاد کو یہ حکم فرمایا کہ میری شریعتیں آئیں گی۔ ظاہر بات ہے شریعتیں بغیر رسولوں اور نبیوں کے نہیں آتی، تو ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں صاف طور پر فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں تمام بنی آدم کو خطاب ہے۔ جلالین شریف میں آپ حضرات نے پڑھا کہ سورہ اعراف میں یکے بعد دیگرے یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکایت حال ماضیہ ہے کہ زمانہ ماضی میں اللہ نے خطاب فرمایا، اس کو اب قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے بھی یہی آیت مبارکہ آ جائے گی۔ قادیانی اس آیت کو سامنے رکھ کر اجرائے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو اجرائے نبوت کی دلیل بناتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جوابات کو آپ آگے دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی آدم کو، اولاد آدم کو اس آیت مبارکہ میں خطاب فرمایا اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے، رسول جمع ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت، اس کائنات کے بنانے کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمائے کہ رسول آئیں گے اور تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ رسول کا لفظ جمع کا لفظ ہے، یہ جمع کا لفظ بتلا رہا ہے کہ کئی رسول آئیں گے۔ آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، جو بنی آدم آتی گئی ان میں انبیاء علیہ السلام اور رسول بھی تشریف لاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ رکھا۔
تو کچھ تو ہدایت یافتہ بنے اور بہت سارے حد سے نکل گئے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا، پے در پے بھیجا، یکے بعد دیگرے بھیجا، قفیلا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی فرمانا یہ چاہتے ہیں، اور یہ آیات اس لیے لائی گئی ہیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد بھی رسولوں اور نبیوں کے آنے کا ذکر فرمایا کہ آتے رہیں گے، یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے پے در پے رسولوں کو بھیجتے رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی رسل جمع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، جیسے اس سے پہلی آیت مبارکہ میں رسل جمع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سب کی سب آیات بتلا رہی ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اعلان کیا گیا، اور اس اعلان کو بھی قرآن پاک کی سورہ صف میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہاں طرز بدل گیا، جو طرز پہلے چلا آیا وہ یہاں بدل گیا۔ پہلے رسول کا لفظ جمع کا لفظ ذکر کیا گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اسلوب بیان بدل گیا اور اعلان کرایا گیا کہ اب کئی رسولوں کے آنے کا آپ نے اعلان نہیں کرنا، اب ایک رسول کے آنے کا اعلان کرنا ہے۔ چنانچہ ایک رسول کے آنے کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ اس وقت کو یاد کرو۔ جلالین شریف پڑھنے والے ساتھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت کیوں ترجمہ کر رہے ہیں۔ امام جلال رحمہ اللہ جگہ جگہ اس سے پہلے وذکر اذ قال، وذکر اذ قال، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ بنی اسرائیل کے سامنے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا۔ کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی برحق کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ دوسرا مقصد میرے آنے کا یہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں اب ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور وہ ایک ہوگا، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا اعلان پہلے انبیاء علیہ السلام سے نہیں کرایا گیا۔ یہ اعلان تو کیا کہ ایک عظیم الشان رسول آئیں گے، یہ ہر نبی نے اعلان کیا، کتابوں میں موجود ہے۔
اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا اور اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کے دین کی نصرت کا انہوں نے اعلان کیا، ہر نبی نے کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز میں اعلان کیا ہے، اس طرح کا اعلان پہلے نہیں کرایا گیا۔ تو حضرت نے رسول کا لفظ ذکر کیا، جمع نہیں مفرد، اور نام کی بھی تصریح کر دی کہ میرے بعد جو آئے گا ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو دیکھو یہ قرآن پاک کا دیا ہوا نقشہ نبوت ہے، نقشہ نبوت۔ اللہ اکبر، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ باتیں قادیانی پڑھتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر زنگ ہے، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ کوئی بھی تھوڑا سا غور و فکر کر کے اور دل کے اندر کوئی بندے کو احساس ہو، کوئی صداقت کی تلاش ہو، ہدایت کی تلاش ہو، اس جذبے سے اگر کوئی پڑھے تو صحیح بات ہے، سارے حقائق وہ جانتے ہیں، اور ہماری کتابوں کو وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بڑے لٹریچر کتابیں سارے ان کی لائبریری میں موجود ہیں، خصوصاً قادیانی مبلغ اور مربی وغیرہ وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر زنگ ہے اور مہر لگی ہوئی ہے۔ بجائے ہدایت کی طرف آنے کے وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کو بھی ضلالت کے اندھیرے میں گرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح نبوت کا نقشہ سمجھایا۔ قربان جائیں حضرات علماء کرام پر، جنہوں نے دیکھو قرآن پاک سامنے رکھ کر، اللہ اکبر۔ کل ایک ساتھی نے پرچی لکھی تھی کہ اتنی محنت کے باوجود، ہمارے اکابر کی قربانیوں کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی محنت کے باوجود قادیانیت پھر کیوں پھیل رہی ہے؟ قادیانیت کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ اکبر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، مرزا ملعون نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو کیا، لیکن کتنے لوگوں کے ایمان محفوظ ہو گئے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور کتنے خوش نصیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق مل گئی اور بلند مقام مل گیا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، جیسے کائنات میں پہلے دن سے رات اور دن چل رہے ہیں، رات کا اندھیرا دن کی روشنی، تو اسی طرح اسلام اور کفر، ہدایت اور ضلالت، حق اور باطل، یہ بھی پہلے دن سے چل رہے ہیں۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو شیطان لعین بھی آ گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس تقابل سے، اس تصادم اور ٹکر سے حق واضح ہوتا ہے۔ جال حق و وضاحق الباطل سمجھ آتا ہے، بل نقذفہ بالحق علی الباطل فیدمغہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ یہ آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ حق اور باطل کی ٹکر قیامت تک رہے گی۔
خوش نصیب حضرات حق کی طرف آتے جائیں گے اور شقی و بدبخت لوگ باطل کی طرف جائیں گے۔ بس ہم کوشش میں رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے۔ جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ تو یہ تیسرا اسلوب ہے جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے، باقی آپ حضرات خود پڑھ لیں گے۔ آگے چوتھا اسلوب ہے۔ چوتھے اسلوب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا وعدہ لیا۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 ہے۔ آیات مبارکہ یاد کیا کریں اور صحیح یاد کیا کریں۔ میں اپنے اسکول کے ساتھیوں سے بھی یہی کہوں گا، قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھا کریں۔ صحیح پڑھنی نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لیا کریں کیسے پڑھا جائے۔ اور درس نظامی کے ساتھیوں سے بھی عرض کروں گا کہ ان آیات مبارکہ کو یاد رکھیں اور صحیح یاد رکھیں۔ آج چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کم ہوتی جا رہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہم 2 گھنٹے عظمت قرآن پہ بیان کر سکتے ہیں، 3 گھنٹے قرآن پاک کی فضیلت پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن خود کتنی تلاوت کرتے ہیں وہ ہم اپنا جائزہ لے لیا کریں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت میرے عزیز، میرے محترم، پابندی سے ترتیب کے ساتھ ضرور کیا کریں۔ میرے شیخ کے پاس ایک مدرسہ کے ناظم تعلیمات صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم مولوی اس چکر میں آج پڑ گئے ہیں کہ ہمارا تعارف اور بھرپور ہو، ہمیں پروٹوکول دیا جائے۔ ہمارے اکابر اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ آج ہمارے اندر یہ تکلف آ گیا ہے۔ بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں تو پہلے ٹیلی فون پر اطلاع کی جاتی ہے فلاں صاحب آ رہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، وہ بھی کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم جس تکلف میں پڑھتے جا رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تکلف سے ہم دور۔ تو تعارف کرانے والے نے کرایا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، عہدے بھی گنوائے مدرسے کے، یہ عہدہ ہے یہ عہدہ ہے یہ عہدہ ہے۔ حضرت سنتے رہے، اخیر میں فرمایا کہ عہدے تو سب آپ کے پاس ہے، بتاؤ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ان عہدوں کا فائدہ ہو مدرسے کا محتمم، ہو شیخ الحدیث، ہو ناظم تعلیمات، ہو صدر المدرسین، ہو سب کچھ، لیکن قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے چوکیدار سے لے کر محتمم صاحب تک، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تک صاحب نسبت ہوتے تھے اور ان کے لطائف جاری ہوا کرتے تھے، چوکیدار سے لے کر۔ اور آج ہم بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں اور صحیح تلاوت کیا کریں، سیکھ کر تلاوت کیا کریں۔ میں سب ساتھیوں کو اس کی درخواست کروں۔ بات یاد آ گئی ہے، حضرت مولانا
بلال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ فرما رہے تھے، تو حضرت نے کوئی آیت مبارکہ پڑھی تو کوئی زبر زیر کی غلطی آ گئی۔ مناظرے میں تو پھر یہ ہوتا ہے مد مقابل ایک ایک چیز پر غور کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، اور پھر شور و غل کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ تو حضرت نے جس وقت وہ زبر زیر کی کوئی غلطی ہوئی تو اس نے یوں تپائی پہ ہاتھ مارا قادیانی مناظر نے۔ حضرت فوراً سمجھ گئے، بلا کے ذہین تھے، فوراً سمجھ گئے، فرمانے لگے میں کیا کروں، تم نے ہی مجھے ایسے پڑھایا ہے، میں کیا کروں، تم نے ہی مجھے ایسے پڑھایا ہے۔ تو چونکہ 8 سال رہے نا قادیانیت میں تو اس پر چوٹ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مرزا قادیانی نے بھی اسی آیت کا حوالہ دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل حاشیے میں مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر جب مرزے کا دماغ خراب ہوا تو کہنے لگا ثم جاءکم رسول سے مراد میں علی۔ اسی طرح دوسرا حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مرزا ملعون نے لکھا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ یہ حوالہ بڑا زبردست ہے، یہ یاد رکھیں گے، بر وقت کام آئے گا کہ ادھر تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی مدعی نبوت کو میں کافر اور کاذب جانتا ہوں۔ کافر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ادھر یہ بھی کہتا ہے اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو مرزا قادیانی اپنے فتوے کی روح سے کافر بھی ہے، کاذب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ وہ مفتری علی اللہ ہے، تو مرزا قادیانی مفتری بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنے فتوے کی روح سے۔ تو یہ حوالہ زبردست ہے، بر وقت آپ حضرات کو کام آئے گا، اس کو یاد رکھیں گے۔ تو ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی میں نے پڑھی ہے، دوسری آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی ہے۔ اس آیت مبارکہ نے ضرورت کو ہی ختم کر دیا کہ اب نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، تو اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ نے فرمایا آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے اپنا احسان، اور پسند کیا تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ تو اس آیت مبارکہ نے ضرورت ہی ختم کر دی ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ گزشتہ سال یہاں تشریف لائے۔ یہاں محراب میں طلباء کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا ایک قادیانی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا مرزا نبی، تو میں نے کہا ضرورت کیا ہے؟ پہلے وہ ضرورت بتلاؤ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مرزا قادیانی آیا ہے، پہلے وہ ضرورت تو بتاؤ۔ تو فرمانے لگے، وہ خاموش ہو گیا۔ ایک قادیانی قادیانیت سے طائب ہوا، قادیانیت سے۔ اس نے پھر اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، احمدیہ تحریک کے نام سے غالباً ایک کتابچہ لکھا، اور وہ اپنے دوستوں کو بھیجی۔ اس سے پہلے لکھا کہ یہ میں اس لیے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، بڑا غور و فکر کیا ہے، اور مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مرزا قادیانی جو نبی بنا ہے تو ضرورت کیا تھی، کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کون سی ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے مرزا قادیانی کا آنا ضروری ہوا۔ تو میں نے اس کی کتابوں کو دیکھا اور حالات پہ غور و فکر کیا، تو سوائے کفر کے، سوائے دھوکہ اور فریب کے مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اس لیے میں قادیانیت سے طائب ہو رہا ہوں، اور تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں غور و فکر کی، تم بھی غور و فکر کر کے قادیانیت سے طائب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہماری احتساب قادیانیت کے اندر وہ رسالہ موجود ہے، اور جماعت نے علیحدہ بھی چھاپ کر پڑھے لکھے حضرات ان کے پاس بھی بھیجا ہے، ہم نے بھی دیا۔ ہمارے پاس جو حضرات پڑھے لکھے آتے ہیں اسکول کالج کے، وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا ہیڈ ماسٹر قادیانی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے ہاں ٹیچر قادیانی ہے۔ تو ہم نے وہ رسالہ ان کو دیا کہ یہ خود بھی پڑھو اور اس کو بھی پڑھاؤ جو قادیانی ٹیچر ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل صاحب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعویذات میں سنبھالتا جا رہا ہوں، یہ میرے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین، چھوٹا سا رسالہ لکھا۔ اور یہ رسالہ ہمارے پہلے سہ ماہی کورس ہوتا تھا علماء حضرات کے لیے، سہ ماہی 3 ماہ کا ملتان دفتر میں کورس ہوتا تھا، تو اس کورس میں حضرات علماء کرام کو سبقاً وہ رسالہ پڑھایا جاتا تھا۔ پھر حضرت نے، وہ تو عربی میں تھا، تو دوستوں اور احباب کے کہنے پر کہ ایک عام فہم آپ کتاب مرتب فرمائیں جس میں قرآن پاک کی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھایا جائے۔ تو حضرت نے پھر ختم نبوت کامل کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں تقریباً 100 آیات مبارکہ تفسیر اور مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ حضرت نے وہ آیات اس میں لکھی، اور 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الحدیث، ختم النبوت فی الآثار۔ یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ تو تفسیر کے ساتھ جن حضرات نے ان آیات مبارکہ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھنا ہو، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نے ان آیات مبارکہ کو وہاں بھی نقل فرمایا ہے۔ یہاں تک 4 اسلوب تھے،
عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے بیان کرنے کے اعتبار سے کتنے اسلوب؟ 4 اسلوب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ بڑے کام کے ہیں، ان کو یاد بھی رکھیں۔ بطور تقریر کے بھی آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں یہاں بھی، اور جہاں کہیں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، جلسے پہ بیان کرنا ہے تو آپ حضرات اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن سامعین کو سامنے رکھ کر، تاکہ ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکے۔ کہیں کورس پڑھانے کی ضرورت ہے تو وہاں کورس کے اندر بھی آپ حضرات ان کو سامنے رکھ کر بیان کر سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں۔ آگے چلتا ہوں۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس حدیث کے بعد قادیانیوں پر قتل کا فتویٰ کیوں نہیں؟ فتویٰ تو قیامت تک یہی رہے گا میرے عزیز۔ نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بدل سکتا ہے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، قرآن و حدیث کے اٹل فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ قادیانی ہوں یا کوئی اور مرتد ہو، من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ قیامت تک ہے۔ لیکن قادیانیوں کو اور مرتدین کو قتل کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جن کے پاس قوت ہے اور ہر لحاظ سے قوت ہے، وہ اپنی قوت کو استعمال نہیں کرتے تو یہ ان کی کمزوری ہے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ حکم بدل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں آگے چلتا ہوں، پرچوں کا جواب بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ ہمارے علاقے میں اسماعیلیہ فرقہ رہتا ہے، ان کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے عزیز، ایک کتاب ہے اتنی ضخیم، اسماعیلی فرقہ اس کا نام ہے، اور اسماعیلی فرقے سے ایک شخص نے توبہ کی، اور پھر اس نے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض قادیانی تائب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، تو اس نے بھی اسماعیلی فرقے سے توبہ کر کے پھر اس نے دعوت دی، اور اس میں اسماعیلی فرقے کے غلط عقائد و نظریات کو لکھا۔ یہ کتاب آج مل جاتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے یہ کتاب دیکھی تھی، تو آپ حضرات اس کتاب کو دیکھیں، اس میں جو اسماعیلی فرقے کے عقائد موجود ہیں وہ آپ حضرات دیکھیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تجدد پسندوں کے افکار، اس میں بھی اس فرقے کے عقائد و نظریات کا حضرت نے ذکر فرمایا ہے، وہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ تجدد پسندوں کے افکار۔ قادیانی مشروبات کی وضاحت کریں، مصنوعات کی۔ ہماری جماعت نے ایک چھوٹا سا لٹریچر چھاپا ہے، محبت نبوی اور اس کے تقاضے، وہ آپ حضرات کو ہمارے ہر دفتر سے مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مل جائے گا۔ مولانا محمد وسیم صاحب لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس ساتھی کو ضرورت ہو ان سے کہہ کر وصول کر سکتے ہیں، نہیں تو ہر ضلع کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں، مبلغین حضرات بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ کو رسالہ لے سکتے ہیں۔ اور بھی ہمارے بہت سارے کرم فرما بھائیوں نے اسٹیکر وغیرہ چھوٹے چھوٹے 1 صفحے کے انہوں نے چھاپ کر وہ بھی تقسیم کیے ہیں، وہ بھی کہیں سے مل جاتے ہیں۔ اور آج تو نیٹ کا دور ہے، موبائلوں کے اندر میں تو نہیں دیکھتا، موبائلوں کے اندر بھی واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے ان چیزوں کو نشر کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ، آگے چلوں۔ عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ۔
یہ آیت مبارکہ ابھی بھی گزری ہے، میں پھر برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے تحت میں تھوڑی سی بات پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عہد و میثاق کا ذکر فرمایا ہے، جو ازل میں تمام انبیاء علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا، جو ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کی حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ اس پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ عہد خاص اگرچہ جملہ شرطیہ کے طور پر تھا، تاہم اس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی امتیازی جلالت شان واضح ہو گئی۔ جملہ شرطیہ کا وقوع ضابطہ میں ضروری نہیں، تاہم مختلف مواقع میں خاص شان کی جلالت واضح بھی ہوئی۔ نمبر 1، لیلۃ المعراج میں تمام انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنا۔ نمبر 2، یوم آخرت میں سب انبیاء علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے جمع ہونا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا اپنے اپنے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینا۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کتنی ہماری خوش نصیبی، ہم سوچتے بھی نہیں۔ انبیاء ترستے گئے، دعائیں مانگتے گئے، اور ہمیں اللہ نے بغیر مانگنے کے آپ کا امتی بنا دیا۔ اللہ ایک عام مسلمان ان پڑھ جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور روضہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین کے سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ان علاقوں میں ایک آدمی پہلے آزاد زندگی اس کی تھی، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، جماعت کے ساتھ وقت لگایا، داڑھی رکھ لی، عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہاں آیا، مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں کیسے جاؤں اور وہاں مجھے تو پتہ نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہوں۔ میں نے کہا روضہ رسول پہ جس وقت کھڑے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر کے، اسے میں نے کہا پہلے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنا، پیش کر کے ہم تو حیات کے قائل ہیں، تو مانے نہ مانے آپ کا گنبد خضرا سب کو سمجھا رہا ہے۔ دنیا مارے مارے وہاں پھر رہی ہے پروانوں کی طرح، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے کہ کوئی جلوہ نصیب ہو جائے، کہیں سے کوئی دیدار ہو جائے، کہیں سے آپ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اس طرف سے جالی کو آ کے چمٹتا ہے، اس طرف سے جالی مبارک کو آ کر چمٹتا ہے، کہیں سے جھانکتا ہے، کسی کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بس خدا اس کو سمجھ دے۔ آمین۔ تو میں نے کہا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے پھر عرض کرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گناہ گار امتی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے حضور دعا فرمائے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ جب میں نے کہا یقین جانے سارو قطار وہ چاہے لازمیاں پڑا دیر ہو، بیٹھا یہاں ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچا،
تو یہ کتنی ہماری خوش قسمتی ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا اور آپ کی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اب کوئی آدمی ذبح بھی کر دے کسی کو تو وہ محبت اور عشق نہیں نکل سکتا۔ کتنے سولی چڑھ گئے، شہید ہو گئے، لیکن آپ سے بے وفائی نہیں کی، آپ سے غداری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو باتیں تو ہوتی رہیں گی، ایسے نہیں، تو کبھی بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا اور آپ کا غلام بنا دیا، آپ کی شریعت پڑھنے کی، آپ کی کتاب پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب تک زندہ رکھا گیا، وہ تشریف لا کر آپ کی امت اور آپ کے دین کی مدد فرمائیں گے وغیرہ۔ اس آیت مبارکہ میں ثم کا لفظ بھی موجود ہے اور النبیین کا لفظ بھی موجود ہے، رسول کا لفظ بھی موجود ہے۔ ان سب الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے حدیث پاک بھی لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ اس آیت مبارکہ اور اس جیسی دوسری آیات مبارکہ ان کے تحت مفسرین حضرات نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں تخلیق میں تو سب سے پہلا ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے اخیر میں۔ ایک بہت بڑے مناظر ہیں، انہوں نے فون پہ مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تخلیق میں پہلے اور بعثت میں اخیر میں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا حضرت متشابہات تو پڑھتے ہیں نا؟ کہ بالکل، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ تو میں نے کہا اس میں زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں، تو آپ اس کو متشابہ میں سے مان کر کہہ دیں آمنا وصدقنا۔ کہنے لگے کہیں اس کا حوالہ بھی ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ حوالہ بھی مل جائے گا، زرقانی شرح مواہب لدنیہ کو آپ حضرات دیکھ لیں۔ آگے چلتا ہوں۔ یہ تو تھا عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ، اور کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وجد میں آ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی کانفرنس بلائی اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو وہاں جمع فرمایا، اور آپ کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی، جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ عالم دنیا میں کچھ رقم ملی ہے، جن صاحب کی ہو کمرہ نمبر 10 محمد شاہ رخ سے رابطہ کریں۔ تو جس ساتھی کی رقم ہو وہ کمرہ نمبر 10 میں جا کر نشانی دے کر، کتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے، نشانی دے کر وہ وصول کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو لعنت بھیجنے تک تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو مرزا قادیانی پر جب لعنت بھیجی جاتی ہے تو اس کی ہڈیاں تڑاک کر کے ٹوٹتی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں اور جلتا ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بس ابھی نہیں، سبق کا وقت ہے، اسی لیے تو میں پرچیوں کا جواب نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں گوہر شاہی لوگ موجود ہیں، کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں؟